السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بخیر عافیت ہوں گے۔ دوستو، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ بیان اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کو ابھی اسی وقت سنیے اور اس کو شیئر کیجئے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اتنی اہم بات بیان کی ہے کہ ہر مسلمان کو سننا اور اس پر غور کرنا اور عمل کرنا بہت ضروری ہے آج کے اس حالات میں۔ حضرت نے سنبھل کی جامع مسجد کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے بھی سنیے۔ چلیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل۔ مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت۔ تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں۔ آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی، ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غرور آ گیا، ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگو، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ یاد رکھیں اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا۔ انبیاء کی اولاد تھے وہ، آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد۔ جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمالی ہندوستان کا سنگم ہے۔ کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیاں سے گزرتی نہ ہو۔ مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا، وہ عجیب و غریب دستور ہے، میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک ذوق و شوق۔ تو یہ ساری خرابیاں، یہ ساری برائیاں کیا ہمارے علاقے میں نہیں ہیں؟ دوستو، ہمیں ان برائیوں سے بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اپنی مساجد کو، مدارس کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساجدوں کو، مدارسوں کو، مکاتبوں کو، مراکزوں کو اور خانقاہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ دوستو، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور حضرت کی بات پہ ضرور غور و فکر کریں۔ السلام علیکم۔